والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. کائنات عالم میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید العالمین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری تشریف آوری ایک ایسی اللہ کی عنایت اور نعمت عظمی ہے کہ جس کی برکات سے کائنات عالم میں ہر سو اندھیروں اور تاریکیوں کو اجالے نصیب ہو گئے. خیر و برکات نے ہر طرف ڈیرے لگائے. انوار و تجلیات کا ایک ماحول ہر سو پھیلتا اور روشنیاں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے اور نظر آیا. بحمدہ تعالی اسی نور سے امت مسلمہ آج بھی اور قیامت تک ہماری نسلیں خیر برکات حاصل کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. حضور سید عالم علیہ السلام کے چچا
حضرت سیدنا عبداللہ ابن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبداللہ کے والد بھی ہیں اور حضور کے سگے چچا ہیں اور کریم آقا علیہ السلام سے پیار فرمانے والے ہیں، انہوں نے حضور سے عرض کی کہ میں آپ کا میلاد بیان کروں، آپ کی تعریف میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کرو۔ انہوں نے جو کہا اس میں اشعار کی صورت میں اس میں یہ بھی تھا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ حضرت عباس فرما رہے تھے آپ کی تشریف آوری اور آپ کی جلوہ گری نے کائنات عالم میں ہر سو انوار و تجلیات بانٹ دیے، تو سماجی تاریکیاں، معاشی تاریکیاں، اقتصادی تاریکیاں اور علمی تاریکیاں، ہر ایک تاریکی ختم ہو گئی اور نور ہی نور پھیل گیا۔ جس قوم کو، جن لوگوں کو اللہ کے محبوب کی تشریف آوری سے تاریکیوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، انوار و تجلیات میسر آئیں، وہ قومیں مایوس نہیں ہوا کرتی۔ پریشانی آتی ہے، مشکلات انسانی زندگی کا حصہ ہے، اس میں اللہ اپنے بندے کو قریب سے قریب تر کرتا ہے، کیونکہ خالص اخلاص کے ساتھ انبیاء و صدیقین و شہداء اور اولیاء ہر لمحے پروردگار کو یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسا گناہگار پریشانی اور مشکل میں اور زیادہ اخلاص و للہیت سے اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے۔ اللہ کو اس بندے سے پیار ہے جو اس سے زیادہ مانگے، مانگتا رہے، منگتا بن جائے اللہ کا۔ اللہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے کہ جس کی نظر مال پہ ہو، اسباب پہ ہو، ٹیکنالوجی پہ ہو، پاور پہ ہو، حکومت پہ ہو، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انحصار اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور جو بندہ بار بار رب سے مانگے، اسی سے مانگا، انہی نے دیا، یہ سب کچھ اسی کا ہے، پھر دے گا، وہ اتنا دیتا ہے کہ دے دے کے گنتا بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے جو اس نے دینے کا ٹائم نہیں رکھا ہوا، مانگتے جاؤ وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں نے دیکھا اچھے لوگ، مخیر لوگ ماشاءاللہ، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ دسترخوان کا لکھا ہوا تھا اور ساتھ ٹائم درج تھا کہ یہ دسترخوان فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم پر غرباء کو مفت کھانا ملے گا۔ تو میں سوچتا رہا کہ اللہ کا یہ بندہ مخیر ہے اور اس کی عطا سے اللہ نے اس پر خیر فرمائی، یہ بانٹ رہا ہے، لیکن یہ اس کا ٹائم ہے۔ اب وہ 1 بجے جس نے کھانا ہے، جب کھلے گا تو 1 بجے ہی ملے گا اس کو۔ 2 بجے والا لیٹ ہو گیا، جس کو 3 بجے بھوک لگی وہ لیٹ ہو گیا، جس کو 12 بجے لگی ہے اس کو ابھی دیر ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا اللہ کتنا بے نیاز ہے، وہ کتنا کریم و رحیم ہے، ہمیں جب بھی بھوک لگتی ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمیں جب بھی طلب ہوتی ہے وہ عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے
قرآن بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے منہ موڑو گے۔ یہ تو ہر ایک قدم پر نہیں، ایک ایک سانس اس کی نعمت ہے۔ یہ آنکھ کا کھلنا، یہ دماغ کی تازگی، یہ دل کی پاکیزگی، یہ نگاہوں کی وسعت، یہ سماعت کا تصور، اس کی کوئی ایک نعمت تھوڑی ہے۔ لیکن بندہ اس کی نعمتوں سے کیسے دور ہوتا ہے۔ ہمیں جس نے کچھ لمٹ میں کوئی چیز دی، ہم اس کے آگے پیچھے کیسے پھرتے ہیں۔ ہمیں جس نے چند روزہ زندگی میں جس نے فیسیلیٹیٹ کیا، ہم اس کی کیسے خدمت کرتے ہیں۔ لیکن جس نے سب کچھ دیا، اس کو بھلانا نہیں ہے، اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا ہے۔ کرم فضل عنایت اسی کی ہے۔ اس نے اپنے حبیب کی صورت میں ہمیں نعمت عظمی سے سرفراز کیا۔ اس نے اپنے حبیب کی جلوہ گری سے ہمیں سب سے بڑا انعام دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کے چرچے کیا کرو، تم میری نعمتوں کے تذکرے کیا کرو۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تو نعمتیں بے نیاز ہے، تو دیتا ہے۔ فرمایا تم چرچے کرو گے نا، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری نعمتوں کو بھولے نہیں ہیں، میرے بندوں کو میری نعمت یاد ہے۔ آپ بتائیے، جب وہ خود کہتا ہے چرچے کرو، تو نعمت کے تو چرچے کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، پانی دیا، کھانا دیا، گھر دیا، آنکھیں دی، سماعت دی، وجود دیا، دماغ دیا، دل دیا، گھر دیا، بزنس دیا، علم دیا، تو نے ہر چیز دی ہے۔ لیکن اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو نے ہمیں مصطفیٰ دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ نے مصطفیٰ دیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنا حبیب دیا ہے۔ یارو حبیب محبوب تو کوئی نہیں دیتا نا، محبوب بھی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ نہ ہم کو زیادہ سونے ہیں، نہ ہم کو زیادہ طویل قد و قامت والے ہیں، نہ دولت والے ہیں، نہ کوئی 500 1000 سال جینے والے ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، 20-25 سال سنبھلنے میں لگ جاتے ہیں، باقی 20-25 سال جو ہے وہ اسی طرح معاملات کو سنبھالتے گزر جاتے ہیں۔ جیسے ہی 50-60 اوسط عمر ہے، بس پھر گیا۔ 1000 سال عمر بھی نہیں ہے، سینکڑوں سال بھی نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی عمر میں اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر کرتے ہیں۔ تو یہ نعمت میرے لیے نہیں ہے، صرف میری آنکھ میرے لیے ہے، میرا مال میرے لیے ہے، میرا وجود میرے لیے ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صرف میرے لیے نہیں ہے، میری اماں کے لیے بھی، میرے ابا کے لیے بھی، میرے دادے کے لیے بھی، میرے پردادے کے لیے بھی، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، ہر ایک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اتنی عالمگیر نعمت ہے، تو اس عالمگیر نعمت پہ خوشی بھی اتنی بڑی بنتی ہے۔ اتنا ہی زیادہ اہتمام ہو، اتنی زیادہ خوشی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ نعمت بھی بڑی آئی ہے۔ اللہ نے جتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا اتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں اظہار و تشکر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ غیر معمولی انتظامات میرے رب نے اس نعمت کے لیے فرمائے، اور کیا فرمائے؟ اس کو بیان کیا مواہب نے، زرقانی نے، دلائل النبوہ نے، الخصائص الکبریٰ نے، مجمع الزوائد میں، سیرت حلبیہ نے، اور نشر الطیب میں مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے عالم نے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، فرمایا لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت البیت حین وقع قد امتلأ نورا ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی
فرماتی گئے میں نے دیکھا رحمت کونین کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کا گھر نور سے معمور ہو گیا۔ کہتی ہے میں نے دیکھا جس گھر میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، جہاں کملی والے کی تشریف آوری ہوئی، اس گھر میں نور ہی نور تھا، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ فرماتی ہے پھر میں نے ستاروں کو دیکھا، آسمان کے ستارے زمین کے اتنا قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے، مجھے گمان ہونے لگا یہ کہیں مجھ پر گر ہی نہ پڑے۔ آج 1400 سال کے بعد چراغاں دیکھ کر سیخ پاک ہونے والوں، بتیاں دیکھ کر آپے سے باغر ہونے والوں، لائٹنگ دیکھ کے پریشان ہونے والوں، گلیاں سجی ہوئی دیکھ کر بلڈ پریشر ہائی کرنے والوں، ہم نہیں کہہ رہے، اکابرین نے یہ باتیں لکھی گئے۔ حضور کی جلوہ گری ہوئی کائنات عالم نور علی نور ہو گئی، ہر طرف انوار و تجلیات کا ماحول نظر آنے لگا۔ فرماتی ہے میں نے اپنی نظروں سے دیکھا آسمان کے ستارے قریب ہو گئے اور زمین سے ہر طرف انوار و تجلیات پھوٹنے لگے۔ تو پھر بتائیے بریلی کا غیرت مند بابا، آل سنت کا امام یہ کیوں نہ کہے یہ جو مہرو ماں پہ گئے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہرو ماغ پہ گئے اطلاق آتا نور کا، یہ جو سورج کی روشنی ہے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے، یہ جو ستاروں کی نورانی چمک ہے، فاضل بریلوی فرماتے گئے یہ جو مہرو مغرب پہ گئے اطلاق آتا نور کا، تو بھیک تیرے نام کی گئے استعارہ نور کا۔ حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہے میں نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر تو ان کی والدہ نے دیکھا، اور میرے نبی کی والدہ تو فرماتی گئے کائنات عالم میں ہر سو نور ہی نور پھوٹے نظر آ رہے تھے، ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا۔ شیخ محقق کہتے گئے ہر ایک چیز دوسرے کو مبارک بادیاں پیش کر رہی تھی، کائنات عالم معطر و منور جگمگ کر رہا تھا۔ پھر سلطان آل سنت فاضل بریلوی کیوں نہ کہے صبح ہوتے با میں ہوئی بٹتا، اگر محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو اور لطف آئے گا۔ صبح گو طیبہ ذرا اور مزہ لے کے پڑھیں، سرکار کی نعت ہے صبح گو طیبہ۔ صبح کو طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لے آیا ہے تارا نور کا،
صدقہ لینے نور کا میرے نبی کے غلاموں امت کی لڑائیاں جھگڑے فساد ختم ہو سکتے ہیں ہم اپنی نسلوں تک یہ فکر پاکیزہ منتقل کریں آؤ لڑائیوں جھگڑوں میں کچھ نہیں ہے جہاں شدت اختیار کرو گے مارے جاؤ گے تباہی بربادی مقدر ہوگی آمنہ کے لال کی جلوہ گری پر جھنڈیوں کو جلوسوں کو اہتمام کو دیکھ کر پریشان ہونے والوں صرف ہمارے بڑوں نے ہی نہیں کہا تمہارے بڑوں نے بھی لکھا کیونکہ جو باتیں تاریخ میں سیرت میں موجود ہے ان کو ہر ایک نے بیان کیا گئے چنانچہ یہ کتاب ہے نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی عالم اہل حدیثوں کے گئے ان کے چوٹی کے عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس فکر کو بیان کیا گئے نواب سید صدیق بھوپالی کہتے ہیں اس صفحہ نمبر 10 پہ کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا گئے کہ جناب والا میرے کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی بات کرتے ہوئے کہتا گئے کہ حضور رحمت کونین علیہ السلام کی جلوہ گری کیسی گئے فرماتے گئے حضور کی ماں فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کی جلوہ گری کے وقت وضع کے ایک نور دیکھا جس نور سے مجھے شام کے محل اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے نظر آ گئے میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی میں نے دیکھا مجھے شام کے محل نظر آ گئے دوربین کے بغیر نظر آ گئے میکروسکوپ کے بغیر نظر آ گئے یہ ٹیکنالوجی کے سہارے کے بغیر شام کے محل میرے نبی کی اماں کو نظر آ گئے پھر مولانا فرماتے گئے کہ اماں نبی کی ارشاد فرماتی گئے جب حضرت شکم سے میرے شکم سے حضرت جدا ہوئے میرے شکم سے حضرت جدا ہوئے نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث عالم اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں کہتے گئے او میلاد پر لمبی لمبی زبانیں نکال کے ہم سے سوالات کی پچھاڑ کرنے والوں سوشل میڈیا پر سادہ لو انسانوں سے سوالات کی لسٹ بنا کر پیش کرنے والوں راگیر مسافروں کو درندوں کی طرح جھپٹ کر پوچھنے والوں جھنڈیاں کہاں گئے یہ میلاد کا اہتمام کہاں گئے یہ چراغاں کہاں گئے نواب صدیق بھوپالی کہہ رہے گئے نبی کی اماں فرماتی ہے جب حضرت شکم سے جدا ہوئے تو ہمارا ایک نور نکلا جس سے مابین مشرق و مغرب چمک اٹھا یعنی مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ ہر چیز چمک اٹھی ہے کون آیا گئے آج کون آیا کہ ہر چیز چمکنے لگی گئے آخر وہ کیا جلوہ گری ہوئی گئے کہ کائنات عالم میں ہر چیز کی چمک رہی گئے تو کہنے والے کہہ رہے تھے آج کائنات کا نور آ گیا انوار و تجلیات بکھیرنے امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو گئی رسولوں نبیوں کا امام تشریف فرما ہو گیا پھر بتائیے یہ بابا کہے کہ اماں کہتی ہیں میں ان کے ہمراہ نور نکلا تو ہمارا بابا یہ کیوں نہ کہے صبح ہوتے بامیں ہوئی بٹتا مل کے بولیے صبح ہوتے بامیں ہوئی بٹتا صدقہ لینے نور کا آیا بڑی دلچسپ بات
کی ہے نواب سید صدیق بھوپالی نے، وہ کہہ رہے گئے ارباز بن ساریہ میں فرمایا اس حدیث میں حضور سید عالم علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا، اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا اس وقت اللہ کا بندہ۔ یہ نواب صدیق بھوپالی کہہ رہے گئے حضور نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا اس وقت جب آدم اپنی خاک میں منجدل تھے، یعنی جب وہ مٹی میں تھے، مٹی کی صورت تھی جب تخلیق نہ ہوئے تھے، میں خاتم النبیین بھی تھا اور اللہ کا بندہ بھی تھا۔ پھر ہم بھی کہہ سکتے گئے بس آغد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا۔ اگر ذوق اجازت دے تو پڑھ سکتے گئے بس آغد سی یا اللہ سلامت رکھے سب کو پڑھیے بس آغد سی یا احمد سی اے کل بس آغد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جن آدم تے پیارا کل بنیا۔ مل کے بولیے بس آغد سی یا اے کل پسارا کل بنیا۔ پھر نبی نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی بشارت ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اپنے باپ کی دعوت اور دعا ہوں، اور میں خواب ہوں اپنی ماں کا۔ انبیاء کرام جو ان کی مائیں جو خواب دیکھتی گئے، یہ کائنات جس کے لیے سجائی گئی، جس کے لیے دھرتی کو میرے رب نے وجود بخشا گئے، وہ آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی گئے، رسول مختار کی تشریف آوری ہوئی گئے۔ اب نبی کی اماں فرماتی ہیں کائنات چمک اٹھی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اللہ کریم کی بارگاہ سے جھنڈے لگا دیے گئے۔ اب یہ بات بیان کر کے مولانا صدیق حسن بھوپالی نے اگلے جملے میں چس کر دی ہے، اہل حدیث عالم نے کمال کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سنو ان عبارات اور سابقہ سے اظہار فرع میلاد نبوی پایا جاتا ہے۔ یہ ساری عبارتوں میں حضور کی جلوہ گری کے لیے میلاد میں خوشی پائی جا رہی ہے۔ سو جس کو حضرت کا میلاد سن کر میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، یعنی خوشی نہ ہو، تو وہ کہتے گئے اللہ کے شکر بھی نہ کرے اس نعمت عظمہ پر، تو مولانا 12ویں صفحے پر کہتے گئے وہ چودھری کہلائے، وہ ماں خان کہلائے، ملک کہلائے، وہ جو مرضی کہلائے، مسلمان نہیں ہے۔ جس کو نبی کے میلاد کی خوشی نہ ہو وہ کہتے ہیں مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ جس کو نبی کے میلاد کی خوشی نہ ہو اور جس کو خوشی ہوتی ہے وہ تو کہتا غیر الخوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم فرمایا ساڈا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے رل خوشیاں یا اللہ نے کرم فرمایا ساڈا، کملی والا آیا۔ سارے نہ پڑھو، جس کو خوشی ہے نبی کی جلوہ گری کی وہ ضرور ٹرائی مارے، باقی شفقت فرمائے منہ نیچے رکھیں۔ رل خوشیاں یا رمناؤ اللہ نے کرم فرمایا
فرمایا ساڈا مل کے بولیے اللہ نے کرم فرمایا ساڈا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم فرمایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا آمینہ فرماتی ہے مولانا بیان کرتے گئے اسی کتاب میں 9ویں صفحے پر وہ کہتے ہیں لوگوں مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ فرماتی گئے میرے پاک محمد جلوہ گر ہوئے آتے ہی محمد نے سجدہ کیا آتے ہی سجدہ کیا پھر آسمان کی طرف سے سفید بادل آیا اس نے ڈھانپ لیا اور ڈھانپ لیا ایک منادی کرنے والے نے منادی کر دی او مشرق والو مغرب والو کائنات والو سن لو یہ دیکھ لو جس کے نام کا ڈنکا پوری انسانیت میں آدم سے لے کر آج تک بجتا آ رکھا گئے وہ آ گئے جان بھی لو پہچان بھی لو پھر کیوں نہ کہا جائے رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم فرمایا ساڈا اج ہو یا چار چفیرے او دے کرم دیا برساتا اج ہو یا چار چفیرے او دے کرم دیا برساتا ہویا نور دا نوری چان سب مکیاں کالیاں راتا ہویا نور دا نوری چان ہویا نور دا نوری چان سب مکیاں کالیاں راتا ہویا نور دا نوری میں آپ کو ایک بات بتاؤں رات میں راول پنڈی کے تحصیل گجر خان میں تھا اور مجھے یہ بات سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑی وہ کہتے ہیں جی آپ نے ویسے تقریر کرنی ہے جیسے ڈونگا باغ میں کرتے ہیں اچھا میں نے کہا ڈونگا باغ والے جو میرے سننے والے ہیں نا میں نے کہا ان کا اتنا بڑا جگر اور حوصلہ ہے کیونکہ بزدل بندہ میری تقریر میں آئے تو وہ بچ نہیں سکتا اور جو بیچارہ پھنس آ کے آتا ہے وہ اگلے جمعے سیال کوٹ بھی چھوڑ کے جاتا ہے وہ کہتا ہے وہاں سے نہیں گزر کیونکہ کمینے بندے کی گنجائش ڈونگا باغ میں نہیں ہے تو اس لیے بزدل جو بن کے بیٹھا ہوں نا بزدل اس کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہور مسجدہ موک نہیں گئیاں خدا دا نامن کسی ہور پاسے ٹر جایا کر ہمارے پاس وہ آئے جس کو اماں کی نعت والی لوری اور ابے کی خالص حلال کمائی پر ناز ہو کیونکہ ہمارے پاس سودا بڑا کھرا ہے الحمدللہ یہ منبر نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی بکا ہے اس لیے ذرا سارے مل کے پڑھ لیں کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے اج ہو یا چار چفیرے او دے کرم دیا برساتا اج ہو یا چار چفیرے
اج ہویا چار چفیرے او دے کرم دیا برساتا۔ مولانا فرماتے گئے نبی کی اماں فرماتی ہے اور آمنہ کے لال کی جلوہ گری میں نور ہی نور پھیل گیا۔ وہ کہتے گئے آیا حضور کی ولادت کا ٹائم قریب ہو گیا، اس وقت دریائے سادہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، ہزاروں سال سے جل رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کونین کا والی جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اج ہویا چار چفیرے او دے کرم دیا برساتا، ہویا نور دا نوری چانن سب مکیاں کالیاں راتا۔ تسی فرشیو فرش سجاؤ، اللہ نے عرش سجایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا۔ میرے نبی یہ کائنات کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میرے ہاں اللہ نے بیٹا عنایت کیا، اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے گھر میں نور آ گیا، ہر طرف انوار و تجلیات پھیل گئے۔ عبد المطلب فرماتے گئے میں طواف کعبہ میں مصروف تھا، میں گھر میں آیا، اللہ کا کرم دیکھا، عنایات دیکھی۔ مولانا صدیق حسن بھوپالی کہہ رہے گئے نبی یہ کائنات کی جلوہ گری کے وقت کیا تھا، وہ کہتے ہیں حضور مختون پیدا ہوئے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں دیکھا تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور مختون پیدا ہوئے، حضور کی جلوہ گری کے وقت کوئی خون نہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کیونکہ مجھ سے خون کی صورت میں کچھ نہیں نکلا، نور کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، صدیق بھوپالی کہتے گئے مصطفیٰ کریم نے آتے ہی سجدہ کیا، میرے کریم رحمت کونین علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ کیا، سجدہ کر کے بتایا میں بھی پاک ہوں، میری اماں بھی پاک ہے، یہ زمین بھی پاک ہے، محمد کا قدم لگ گیا تو یہ زمین بھی پاک ہو گئی ہے۔ یہی بات بریلی کے سلطان فاضل بریلوی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا۔ میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے حور مصطفیٰ کی دیدار کے لیے آ گئی ہے، ملائکہ کی جلوہ گری ہے، آمنہ پاک کی آج کٹیا کو کچے گھر کو رنگ لگ گیا ہے، انوار ہی انوار پھیل رہے گئے۔ اور میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں حضور کی والدہ فرماتی ہے میں دیکھا تو دیکھ کے کہا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، ایسا نور دیا مجھے بھوک بھی نہیں لگی، کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میری جھولی میں وہ پیکر نور آ گیا جس کو دیکھتے ہی دیکھتے میں معطر و منور ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی اللہ اس کا باپ عبداللہ ہوتے، آج اس سے پیار کرتے، آج اس کو اٹھاتے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، آج کتنا وہ تسکین حاصل کرتے، آج وہ کتنا اطمینان حاصل کرتے۔ میں سوچ رہی تھی یہ بچہ جاگے یتیمی لے کے آیا گئے، لیکن ابھی سوچا تھا اللہ نے جبریل کے ذریعے مولانا صدیق بھوپالی اہل حدیث عالم نے بیان کیا گئے، اللہ نے جبریل کے ذریعے ایک جھنڈا کعبے پہ لگوا دیا، ایک مشرق میں لگوا دیا، ایک مغرب میں لگوا دیا، اپنے گھر پہ جھنڈا لگوا کے رب نے کہا لوگوں آنے والا یار بھی میرا گئے، کعبہ گھر بھی میرا گئے، جبریل نمائندہ بھی میرا گئے، لوگوں کو پتہ لگے گا قیامت تک جھنڈا وہ لگائے گا جو مصطفیٰ کو اپنا کہے گا، جس کا مصطفیٰ ہوگا، اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا کے لوگ اس خوشی اور مسرت کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔
آمینہ فرماتی ہے اللہ کا کتنا کرم ہوا، مشرق و مغرب میں جھنڈے لگ گئے اور سارے مجھے دکھا دیے گئے، میں نے دیکھا اطمینان محسوس ہوا، کیونکہ لگانے والے نے بھی کہا آمینہ مشرق بھی تیرے پتر دائے، مغرب بھی تیرے پتر دائے، یہ تیرا بیٹا کائنات کا مالک بن کے آیا گئے، یہ کائنات کا مالک بن کے آیا گئے۔ اب سیدہ آمنہ فرماتی گئے اللہ نے مجھے خوشیاں دے دی، اللہ نے مجھ پہ کرم فرما دیا، اور مکے کے لوگ آنے لگے، علاقے کے لوگ آنے لگے، ہر طرف ایک عجیب سما تھا، وہ کہہ رہے تھے لوگوں دیکھو تو صحیح آج قریشیوں کے گھر میں کیا چاند اترا ہے، ہاشمیوں کے گھر میں آج کیا رونق آئی ہے، ہر بندہ دیکھنے کے لیے آنے لگا، جو بھی دیکھتا وہ کہتا اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور کئیوں کو تو اپنے بچوں پہ، اپنے بچوں کے حسین ہونے پہ بڑا ناز تھا، ان کو وہ کہتے ہمارے جیسا، ان کے جیسا تو خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تو آمنہ فرماتی ایک باری ویکھ تو لو، جو بھی آتا وہ دیکھ کر کہتا اس جیسا تو حسین ہے ہی نہیں۔ کہنے والے نے کہا حسن والے حسینہ دے سردار دا آکے چہرائے انور نو تک دے رہے، حسن والے حسینہ دے سردار دے آکے چہرائے انور نو تک دے رہے، حسن والے حسینہ دے سردار دے آکے چہرائے انور نو تک دے رہے۔ کہتی گئے دن گزرے خوشیوں میں، ادھر سے غربت کی ماری پریشانیوں میں ڈوبی، مفلسی کے چنگل میں پھنسی ہوئی حلیمہ سعد قبیلے کی بی بی کہتی ہے میں بھی تیاریوں میں مصروف تھی، اب تو میری کیفیت یہ تھی مجھے مانگنے سے بھی کوئی ادھار نہیں دیتا تھا، میں کہتی تھی میں جاؤں گی مکے سے کوئی بچہ لاؤں گی، اس کو کھلاؤں گی، اس بچے کی تربیت کی بدولت میرے دن پھریں گے، لوگوں رشتہ داروں تمہیں تمہارا مال ضرور لوٹاؤں گی۔ لوگ کہتے حلیمہ یوں لگتا ہے تیرا مقدر سو گیا، یوں لگتا ہے تیرا اقبال اجڑ گیا، اب تیرے دن پھرنے والے نہیں ہے۔ کہتی ہے میں اپنی قسمت کو کوستی ہوئی جب گھر سے چلنے لگی، میرے پاس ماٹھی سواری کمزور سواری تھی، میں بار بار اپنے شوہر سے کہتی کوئی سواری اچھی ہوتی تو ہم بھی جلدی سے مکے میں پہنچ جاتے، سنا گیا مکے میں اب بہار آئی ہے، مکہ میں جائیں گے ہم بھی لے کے آئیں گے، کسی کے بچے کی تربیت کے بدلے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت کرے گا، رونق دے گا، ہماری غربت کے دن پھر جائیں گے۔ لوگوں قسم ہے اللہ کی حضور آئے تھے، لوگوں کا خیال تھا غریبوں کے دن پھر جائیں گے اور پھرے، مصطفیٰ آئے غریبوں کے دن پھر گئے، یتیموں کا مقدر جاگ گیا، مسکینوں کا اقبال بلند ہو گیا۔ حلیمہ کہتی ہے میں آئی، مجھے پتا چلا جو سواریاں تیز تھی وہ ساری مکے میں پہنچ کے بیبیاں بچے لے کے واپس جا رہی تھی، راستے میں مجھے ملی حلیمہ ہم تو آ گئی ہیں، چودھریوں کے نوابوں کے بڑے بڑوں کے بچے لے کے آ گئی ہے۔ حلیمہ رو رو کے کہتی ہیں مجھے بھی نصیب ضرور ملے گا، میرا حصہ مجھے بھی میری رب کی بارگاہ میں دعا ہے ضرور قدرت عنایت کرے گی۔ کہتی ہے جب میں پہنچی پتا چلا اور تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ہاشمیوں کے گھر میں ایسا چاند طلوع ہوا گئے، اس گلی میں کوئی گیا ہی نہیں، ادھر کوئی جا ہی نہیں سکا، وہ جاتا کوئی کیسے، کیونکہ حلیمہ کے مقدر کو سنوارنے والا جو آیا تھا۔
حلیمہ فرماتی ہیں اب میں اور پریشان ہوئی، میں آگے بڑی اس گلی میں گئی تو گلی کی خوشبو نے میرے دل کو موہ لیا۔ میں نے اشارتاً اپنے شوہر کو کہا یہ فضائیں جو معطر ہیں، جو منور ہے، یہ بتا رہی ہے کہ کوئی غیر معمولی چاند کا ٹکڑا یہاں جلوہ گر ہوا گئے۔ کہتی ہے میں گھر کے قریب پہنچی، دروازے کے پاس پہنچی، اندر سے آواز آئی، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا قسمت کی ماری، غربت کی ماری حلیمہ ہو۔ اندر سے آمنہ کی آواز آئی، مقدر پہ رشک کر، جس دروازے پہ تو آ گئی ہے یہاں سے مالا مال ہو کے جائے گی۔ حلیمہ اب غربت کی باتیں نہ کر، اب جگہ آ گئی ہے، یہ بڑا لجپال ہے، مجھ سے پوچھ جب یہ میرے بطن میں آیا تھا تو راستے میں چلتے ہوئے آوازیں آتی تھی، نبی کی اماں ہمارا بھی سلام ہو۔ شجر و حجر دعائیں دیتے اور سلام لیتے، پانی اوپر چل کے میرے قدموں کو بوسہ دیتا۔ حلیمہ کہتی ہے میں آگے گئی، جب میں نے اس ماغ مبین کو دیکھا، جب میں نے اس لجپال پر نظر ٹکائی، مجھے دکھ بھی بھول گئے، پریشانیاں بھی بھول گئی۔ ہو کیوں نہ او پاکستان کے غیرت مند لوگوں، جب ہم تھکے ماندے راستوں کی کلفتوں سے تھکے ماندے جب گنبد خضرا کو دیکھتے گئے تو تھکاوٹ کیسے اترتی ہے، یوں لگتا گیا جیسے اب ساری کائنات مل گئی۔ ہم گنبد خضرا کو دیکھا، حلیمہ نے تو ڈائریکٹ آمنہ کے لال کو دیکھا تھا، نبیوں کے سردار کو دیکھا، حلیمہ نے اس ماغ مبین کو دیکھا۔ کہتی ہے میں نے اٹھایا مصطفیٰ کریم کو، یوں لگا جیسے ساری کائنات اٹھا لی ہے، اور اب میں کہہ رہی تھی پے کرے دل رباب کے آیا، پے کرے دل رباب کے آیا۔ ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں پڑی، میری قسمت سنور گئی، اور پھر میں اپنے مقدر پہ ناز کر کے کہنے لگی پے کرے دل رباب۔ سارے نہ پڑھو، صرف محبت والے ضرور پڑھو، پے کرے دے رباب کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دے رباب کے آیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم بھیڑیے بنتے، درندے بنتے کیا ہوتا۔ اللہ اس معاشرے میں ماؤں کو مارنے والے بھی تھے، بیٹیوں کو درگور کرنے والے بھی تھے، بہنوں کا حق چھیننے والے بھی تھے، انسان چلتے ہوئے جانوروں کی بوٹیاں کاٹ کے کھانے والے بھی تھے۔ جب یہ آ گیا اب ہمیں اماں کی پہچان ہو گئی، ابا کی پہچان ہو گئی، بیٹیوں کے رشتوں کا احساس ہو گیا، پھر کیوں نہ کہے پے کرے دے رباب کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، اے پے کرے دل رباب بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سارے پڑھو سب رسول سب رسول خدا بن کے آئے۔ اور ہمیں روکنے والوں، جلدیوں کو دیکھ کے جلنے والوں،
اللہ کہتا ہے موسیٰ کو یاد کرو میں خوشک ہوتا ہوں، ابراہیم و اسماعیل کو یاد کرو میں خوشک ہوتا ہوں، اور جب ان سے خوشک ہوتا گئے تو محبوب پہ کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ رہے گئے سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کسی پہ آگ گلزار ہو گئی، کسی پہ چھری نہ چلی، کسی نے ڈنڈا مار کے اونٹنی برآمد کی، کسی نے پہاڑوں سے چشمے نکالے، کسی نے مردوں کو زندہ کیا، کسی نے اندھوں کو بینا کیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، پر سب رسول خدا بن کے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول اللہ ہمارے گھروں میں اپنے نبی کے نور کو علم کی صورت میں، امن کی صورت میں، محبت چاہت برکت کی صورت میں اپنے محبوب کی جلوہ گری کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، تاکہ ہمارے گھر میں فحاشی عریانی بے حیائی کے بڑھتے ہوئے ماحول کا خاتمہ ہو، ہمارے بچے جلوت خلوت میں کہتے نظر آئیں سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے قصوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، مل کے بولیے سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پیکرد ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، اے دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے وعدہ لے کے کہا تھا نبیوں علاقے دوں گا، امتیں دوں گا، قومیں دوں گا، ایریے دوں گا، جب تم جا چکو گے پھر میرا رسول آئے گا، ایمان بھی لانا، خدمت بھی کرنا، اللہ پہلے بھیج دے، جب بنایا پہلے
چلے گئے، فرمایا تم جا کے لوگوں کو بتاؤ وہ آرگ آ گئے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ اب نبی بتاتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، آرگ آ گئے، آرگ آ گئے۔ جب آ گیا تو کہا گیا دست قدرت نے ایسا بنایا، اس نے تخلیق کو رش کے آیا، اس نے تخلیق کو رش کے آیا۔ اور انبیاء نے کہا اللہ جب ہم جا چکے ہوں گے پھر آئے گا، ہمیں بھی تو دکھا دے، ہمیں بھی تو دکھا دے۔ ہم نے بتا دیا، ہم آتے رہے جاتے رہے، قوم کو تیار کرتے رہے، ہمیں بھی دکھا دے۔ فرمایا آج سب کو بلا لو، جبریل قبروں سے اٹھا لو، آج بیت المقدس میں بلا لو، آج میں حبیب کو بلانے لگا ہوں، ان کی امامت کا فریضہ انجام دے گا۔ جب سب نے دیکھا سبھی نے کہا حسین یوسف بھی تو تھا، داؤد بھی تو تھے، یونس بھی تو تھے، ابراہیم و اسماعیل بھی تو تھے، سارے موجود تھے۔ جب جبریل نے دست مصطفیٰ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا، 1.25 لاکھ نبی بولے دست قدرت نے ایسا بنایا، اس نے تخلیق کو رش کے آیا۔ یہ دست قدرت نے ایسا بنایا، اس نے تخلیق کو رش کیا آیا۔ سارے بولیے دست قدرت نے ایسا، دست قدرت نے ایسا بنایا۔ سوچ کے بولو، بیت المقدس میں آدم نے بھی کہا ہوگا، حسن و جمال کے مالک یوسف نے بھی کہا ہوگا دست قدرت نے ایسا بنایا، اس نے تخلیق کو رس کیا آیا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، اس کا پایا کسی نے نہ۔ خود سوچ لو، یوسف کا حسن دیکھ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی تھی، مصطفیٰ کے نام پہ جانیں لٹائی گئی ہے، کیونکہ دست قدرت نے ایسا بنایا، اس نے تخلیق کو رش کرایا، اس نے تخلیق کو رش کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم ہے جہاں محمد کے قدم لگے گئے، لعمروں کا تیری جوانی کی قسم ہے، محبوب تیری عزت کی قسم ہے، تیرے رب ہونے کی قسم ہے، پھر کیوں نہ کہے دست قدرت نے ایسا بنایا، اس نے تخلیق کو رش کیا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آئے۔ جس نے ابھی تک نعت کا مزہ نہیں لیا وہ ذرا مزہ تو لے کے دیکھے، اگر اماں کی لوری یاد ہے، پے کرے دل ربا بن کے، روح عرض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو آج بھی ان کی عظمت دیکھ لو، دنیا کے سلاطین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حاکموں نے بادشاہوں نے سلامیاں دی ہے، ہو بھی کیوں نہ جب آنے والا تھا ہی ایسا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی،
بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، بولیے بے مثال ان کا اس میں گرامی۔ کلیم اللہ میں نکتہ، نجیح اللہ میں نکتہ، خلیل اللہ میں نکتہ، شفیع اللہ میں نکتہ، اللہ کا اپنا نام بھی بے نکتہ، یار کا نام بھی بے نکتہ، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا۔ ایک بار سارے کہہ دو، اللہ حضور کی غلامی میں زندہ، ناموس پہ موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ